السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی اور پیغمبروں کو اتارا ہے جب سے آدم علیہ السلام آئے اور آخری پیغمبر، آخری نبی، آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب توحید کی دعوت لے کے آئے۔ اور یہ توحید کی دعوت ایسی دعوت ہوتی ہے، دیکھنے میں تو بہت معمولی سا وہ لگتا ہے، لیکن بہت مشقت کرنی پڑتی ہے پیغمبروں کو، بہت زیادہ برے دور سے گزرنا پڑتا ہے۔ اتنی زبردست کہ اس کے اندر، توحید کے اندر لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی۔ لوگ اپنا جو پرانا دین جس میں قائم ہوتے ہیں، جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں یا آگ کی پوجا کر رہے ہیں یا کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں، تو اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، جبکہ اس کے اندر کوئی خرچہ نہیں ہوتا۔ توحید کی جو دعوت ہے، جو توحید کا جو پروگرام ہوتا ہے، جو مطلب صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، صرف اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، اپنے خالق کی عبادت کرنی ہے، اپنے مالک کی عبادت کرنی ہے، صرف ایک کی۔ اپنے آدمی 10 کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن جو پیغمبر اور جو رسول آتے ہیں وہ صرف ایک کی عبادت کی بات کرتے ہیں، صرف ایک کی عبادت، اور اس میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا۔ تعجب کی بات یہ دیکھیے، وہ آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے آتے ہیں۔ جو بھی پیغمبر اور رسول آتے ہیں صرف مطلب جو ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے آتے ہیں کہ آپ ایک رب پہ جم جائیے، ایک رب پہ جم جائیے، لیکن وہ لوگوں کو پسند نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیے تعجب کی بات، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بھیجتا ہے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے، اور لوگ جو مشقت میں پڑے ہوتے ہیں، جو اپنے پوجا کر رہے ہیں، جس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے لیے جن کیا کیا لے کے جا رہے ہیں، وہ دنیا بھر کا سامان لے کے جا رہے ہیں، جو بھی چڑھا ہوا چڑھا رہے ہیں، اپنے کھانے کو نہیں ہے لیکن ان کو چڑھا رہے ہیں کہاں لے آ کر کے۔ اور ہمارا رب اپنے رسولوں کو، اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے صرف ایک رب کی عبادت کرو، جو تمہارا رب ہے، جس نے دنیا کو تم سے پہلے لوگوں کو بنایا ہے، دنیا کو بنایا ہے، آسمان اور زمین کو بنایا ہے، دنیا بھر کی چیزیں تمہارے لیے، بے شمار نعمتیں تمہارے لیے بنائی ہیں، اس کی عبادت کرو۔ صرف وہ پیغمبر اور رسول یہی بتانے آتے ہیں، اور وہ ہم لوگوں کو گرا گزرتا ہے۔ کوئی بھی جب سے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، کوئی دیکھ لیجیے، آپ کے پاس آپ جو ہے دعوت لے کے آئے اور آپ نے 900 سال تبلیغ کری، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کری، دنیا بھر کے ہر طرح سے سمجھایا، بیٹھا کے اٹھا کے، اپنے پیار سے، محبت سے، ہر طرح سے، مطلب جو بھائی نبی کا جو کام ہوتا ہے، نبی ہر طرح سے کوشش کرتا ہے کہ میری قوم جو ہے میری بات مان لے، جو میں رب کا پیغام لے کے آیا ہوں وہ سن لے۔ ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول کا یہ کام ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں جو مخالفت ہوتی ہے، اس کے بعد میں جو تکلیفیں ہوتی ہیں، جو پریشانیاں ہوتی ہیں، جو دی جاتی ہیں پیغمبروں کو، وہ بہت سخت ہوتی ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں پیغمبروں کی آزمائش سب سے سخت ہوتی ہے، جبکہ وہ لوگوں کی بھلائی کی چیز لے کے آئیں۔ صرف یہی کہتے ہیں کہ ایک رب کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، لیکن لوگوں کو وہ گرا گزرتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہے۔ لوگ جبکہ اپنے جو معبودوں کی عبادت، باطل معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، اس کے لیے وہ دنیا بھر کا پیسہ خرچ کرتے ہیں، دنیا بھر کا جو بھی مطلب جو ہے چڑھاوا لے کے جا رہے ہیں، جو بھی چیزیں لے کے جا رہے ہیں، جو بھی چاہے اپنے کھانے کو نہیں ہے، لیکن اس میں تو پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اور اس جو پیغمبر لے کے آتے ہیں دعوت اپنے توحید کی، اس میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا۔ اب نماز میں دیکھ لیے، نماز میں کیا خرچہ ہے؟ نماز میں کوئی خرچہ نہیں ہے۔ حج تو یہ ہے کہ بھائی جو صاحب نصاب ہیں وہ کریں گے، وہ الگ چیز ہے، زکوٰۃ وہی دے گا جس کے پاس پیسہ ہے، لیکن نماز ایسی چیز ہے جو ہر غریب، مزدور، اپنے بادشاہ، سب کے اوپر فرض ہے، سب کے اوپر، اور سب سے بہترین عبادت نماز، سب سے بہترین، اور اسی کا حساب سب سے پہلے ہوگا، اور جبکہ اس میں کوئی خرچہ نہیں۔ کوئی قریب سے غریب آدمی ہو جو بالکل ہی جس کے پاس کھانے کو نہ ہو، وہ بھی اگر نماز پڑھے تو کیا خرچہ ہے اس کو؟ اپنے بھائی مسجد میں جائے، وضو کرے، اپنے کوئی اس سے زبردستی نہیں کرے گا کہ بھائی ہمیں پیسے دو۔ پیسے وہی لوگ دیتے ہیں جو جن کا صاحب نصاب ہوتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اور وہ بھی یہ کوئی دے رہا ہے 50 روپے، کوئی 200 روپے دے رہا ہے، کوئی 500، کوئی 5000 دے رہا ہے، کوئی 10، جیسی جس کی حیثیت ہے، اور جو نہیں ہے تو مت دو، کوئی دقت نہیں، وہاں پہ کوئی زبردستی نہیں کرے گا۔ نماز میں کوئی خرچہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد کہ میں یہ دیکھیے کہ جو پیغمبر دعوت لے کے آتے ہیں وہ بنا خرچے کی دعوت لے کے آتے ہیں، توحید کی دعوت لے کے آتے ہیں، وہ لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ لوگوں کو پسند وہی ہے اپنے جس میں چڑھاوا چڑھ لیا ہے، دنیا بھر کا لے کے آ رہے ہیں، جن کا چادریں لے کے آ رہے ہیں، اور ہمارے ایمان والوں کے اندر ہی آپ جا رہے ہیں کہ ہم فلانے بابا کے پاس جا رہے ہیں، فلانے کے پاس جا رہے ہیں، جو قبروں میں ہیں، جو مطلب وہ کیا دیں گے آپ کو؟ دینے والا وہی ہے رب، وہ زندگی میں محتاج تھے،
کیا نام ہے مرنے کے بعد دینے لگے، تو آپ ان کے پاس جا رہے ہیں چادر لے کے جا رہے ہیں جیسے ان کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، جیسے ان کے پاس چڑھاوے لے کے جا رہے ہیں جیسے ان کو کھانے کی ضرورت ہے. اور ہمارے رب کو تو نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ چڑھاوے کی ضرورت ہے، کسی چیز کی کچھ نہیں مانگ رہے آپ سے. بس آپ اس کا ذکر کریے، آپ اس کی نماز پڑھیں جو اس نے حکم کرا ہے، جو آپ نے جو طریقہ بتایا ہے اللہ نے عبادت کا، اور اس سے پہلے بھی جو امتوں کو جو بتایا طریقہ جو بھی بتایا آپ نے، کسی کے میں ایک نماز تھی، کسی میں 2 تھی، کسی میں 3 تھی. ہماری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں 5 نمازیں ہیں. سب کا طریقہ نماز کا بتایا، ساری شریعت اتر کے آتی ہے، پورا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو اس طریقے سے عبادت کرنی ہے، اس طرح سے، اور اس وقت میں عبادت کرنی ہے. وقت کی بھی بڑی قدر ہے ہمارے یہاں، یہ نہیں ہم اپنی مرضی سے عبادت کرنے لگے. ہمارے یہاں حکم کی قیمت ہے. آپ کر 2 سجدے بتائیں ایک رکعت میں تو 2 ہی کرنے ہیں، یہ نہیں آپ کو اسے 3 کر لیں 4 کر دیں. بھائی سجدہ تو بہت اچھی چیز ہے، آپ سوچیں نہیں، حکم کی قیمت ہے ہمارے یہاں. اگر سورج نکل جائے اور اس وقت نماز پڑھیں گے تو وہ نماز آپ کی قبول نہیں ہے، جبکہ نماز بہت اچھی چیز ہے. اور عید کا روزہ منع کرائے اور بقرعید کا روزہ منع آپ کو بہت ثواب روزے کا، آپ ہمیشہ روزہ رکھیں کوئی دقت نہیں ہے. لیکن آپ عید اور بقرعید کے 4 روزے اور عید کا روزہ یہ منع کرائے تو اس کو ماننا ہے آپ کو اپنی مرضی سے نکلنا ہے. نہیں تھا میں تو روزہ رکھوں گا، روزہ تو بہت اچھی چیز ہے، میں رکوع کروں گا. لیکن جب وہ اس وقت جب سورج نکل جائے آپ کو رکوع کرنے کو منع کرائے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں رکوع کروں گا، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو وہی چیز پسند ہے جو حکم کرا جائے. حکم کی قیمت ہے ہمارے یہاں. اپنی مرضی سے کوئی ہمارے یہاں عبادت نہیں ہے، اپنی مرضی سے اسلام میں کوئی عبادت نہیں ہے. اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اگر ایمان میں داخل ہو گئے تو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے. تو یہ دیکھیے توحید انسان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. اور ہم ایمان والوں میں بھی اب یہ دیکھیے ڈھیروں لوگ جن کو کلمہ تک جاتی ہیں، 50% لوگوں کو قبروں پہ جا رہے ہیں، کوئی کسی بابا کے پاس جا رہا ہے، کسی کے پاس جا رہا ہے. اور اللہ صاف صاف قرآن میں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا. قال ربکم ادعونی واستجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین. سورۃ غافر آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور مجھے مانگو. اللہ تعالیٰ ہر جگہ کہہ رہا ہے. سورہ قاف میں کہہ رہا ہے نانو اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہارے بہت قریب ہوں، تمہاری شیرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي يُؤْمِنُوا بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ تعالیٰ وہاں بول گیا اب میں تمہارے بہت قریب ہوں. کہہ دیجئے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ آپ میرے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں، اور جو مجھے پکارتا ہے اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اور اس کو بھی چاہیے میرا کہنا مانے. جو اللہ نے جو احکام بتائیں، جس چیزوں سے روکا اور جس چیزوں کا کرنے کا حکم دیا وہ کرے، تب میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. دعا کی شرط بھی بتا دی اللہ تعالیٰ نے، بس جو میں نے کہا ہے اس کو وہ مان لے. میں اس بندے کے بہت قریب ہوں، اور میرے بندے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر طرح سے مجھے یاد کرتے ہیں اپنے. تو ہمیں توحید سمجھ میں نہیں آتی. ہمیں دوسرے اونچا نہیں، ہم فلانے قبر والے کے پاس جا رہے ہیں، فلانے بابا کے پاس جا رہے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی خرچہ نہیں ہے. جو ہمارے نبی پیغمبر جتنے بھی آئیں سب یہی توحید کی دعوت لے کے آئیں جس میں کوئی خرچہ نہیں ہے، کوئی خرچہ نہیں ہے. اور ہم خرچے کی طرف بھاگ رہے ہیں. انسان کا دماغ دیکھیے، اور کرنے والا صرف اللہ ہی ہے. اور لیکن ہم جا رہے ہیں کہاں پر ہیں؟ جہاں پر خرچہ ہے، جہاں پر ہم جو چڑھاوا لے کے جا رہے ہیں، کہیں چادر لے کے جا رہے ہیں، کہیں پر کچھ لے کے جا رہے ہیں، کچھ کھانے کو نہیں ہے لیکن وہاں لے کے جا رہے ہیں. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف عبادت کر، میری آگے رکوع کرو، میرے آگے سجدہ کرو، بس. اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے، کوئی بھی کہیں پہ کوئی خرچہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بنا خرچے کی بات کر رہا ہے، اور ہم اپنا خرچہ کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو آسانی چاہتا ہے، ہر طرح سے آسانی چاہتا ہے، اور ہم آسانی کو اور مشکل میں پڑھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا. اللہ نہیں چاہتا کہ مطلب مشکل میں پڑھو، لیکن ہم مشکل میں پڑھنا چاہتے ہیں. ہم دنیا بھر کا کیا خرچہ کر رہے ہیں، اپنے معبودوں کو لے کے جا رہے ہیں، یعنی کیا چڑھاوے چڑھا رہے ہیں دنیا بھر کا. لیکن اللہ کو یہ پسند ہی نہیں ہے. اللہ کو تو یہ پسند ہے صرف میری عبادت کرو اور اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے. رکوع کرو، سجدہ کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر لو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو. اللہ تعالیٰ بنا خرچے کی بات کر رہے ہیں اور ہم خرچے کی بات کر رہے ہیں. یہ دیکھیے تو ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھلائی چاہتا ہے، ہر طرح سے بھلائی چل رہا ہے اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ نے انسان بھائی مخلوق کس کی؟ اللہ کی، اپنے رب کی مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہماری بھلائی چاہے گا، لیکن ہم بھلائی کو ہمیں پسند نہیں ہے. یہ دیکھیے بنا خرچے کی بات کرتا ہے. سارے پیغمبر توحید کی دعوت لے کے ہیں، سارے جتنے بھی پیغمبر آئے، اور ان کو جھٹلایا گیا، ان کو قتل تک کرا گیا.
پیغمبروں کو جو مطلب بھلائی لے کے آتے ہیں تو ان کو قتل کریں گے. بھلائی انسان کو پسند نہیں ہے اپنے. ہاں ہمارا رب تو ہمیں ہماری بھلائی چاہتا ہے اور اسی لیے پیغمبروں کو اتارا, اور ہم مشکل میں پڑنا چاہتے ہیں. یہ دیکھیے انسان کتنا مطلب ناشکرا ہے کہ ہمارا خالق مالک تو ہماری بھلائی چاہتا ہے اور اسی کے لیے اس نے پیغمبروں کو اتارا کہ ایک رب کی عبادت کرو, اس میں کوئی خرچہ نہیں, لیکن ہم مشکل میں پڑنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے, سیدھے راستے کی ہدایت دے اللہ تعالیٰ. یہ بہت بہت مشکل کام ہے توحید کا کام. اس لیے انسانوں کو, ہم دوسروں کی چھوڑو, ہم ایمان والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کہنے کو ایمان والے ہیں لیکن ہم جانے کہاں جا رہے ہیں, کون سی جگہ پہ اپنا ماتھا ٹھیک رہے ہیں, کہاں مطلب جو ہے وہ کر رہے ہیں, اپنے خالق کو اپنے مالک کو چھوڑ کے ہم کدھر بھٹک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے. آمین ثم آمین.